الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم باحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہمارے ساتھ سورۃ البقرہ آیت نمبر 91، 92 اور 93، 90 پر 1، 90 پر 2، 90 پر 3، یہ تینوں آیتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ، تو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے، حالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں۔ اچھا، ان سے یہ تو دریافت کریں، اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ تمہارے پاس تو موسیٰ علیہ السلام یہی دلیلیں لے کر آئے، لیکن تم نے پھر بھی بچھڑا پوجا، تم ہو ہی ظالم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت گویا پلا دی گئی بسبب ان کے کفر کے۔ ان سے کہہ دیجئے، بری ہے وہ چیز کہ حکم کرتا ہے تمہیں اس کا تمہارا ایمان، اگر ہو تم مومن۔ ان آیتوں کی تفسیر ہم سنتے ہیں۔ جب یہود کو حکم دیا گیا کہ وہ اس کتاب پر ایمان لائیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، یعنی قرآن کریم پر، تو انہوں نے تکبر اور سرکشی سے کہا، قالوا نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ، یعنی وہ تورات کے سوا تمام کتابوں کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ ان پر فرض تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تمام کتابوں پر علی الاطلاق ایمان لائیں، خواہ یہ کتابیں بنی اسرائیل کے نبیوں پر نازل کی گئی ہوں یا ان کے علاوہ کسی اور نبی پر۔
اور یہی وہ ایمان ہے جو فائدہ مند ہے، یعنی ان تمام کتابوں پر ایمان جو تمام انبیاء کرام پر نازل کی گئیں۔ رہا اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور اس کی نازل کردہ کتابوں کے درمیان تفریق کرنا اور اپنے زعم کے مطابق کسی پر ایمان لانا اور کسی کا انکار کر دینا، تو یہ ایمان نہیں بلکہ عین کفر ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا اولئک هم الکافرون حقا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 150 پر 150۔ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، اور وہ اس کے مابین یعنی ایمان اور کفر کے مابین ایک راہ نکالنا چاہتے ہیں، بے شک وہی کافر ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو شافی جواب دیا اور ان کو ایک ایسی الزامی دلیل دی ہے جس سے ان کو کوئی مفر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار قرآن کا دو پہلوؤں سے رد کیا ہے۔ نمبر 1 فرمایا وَهُوَ الْحَقِّ، اور وہ قرآن حق ہے۔ پس جب یہ قرآن اوامر اور نواہی اور اخبار، یعنی جن باتوں کا قرآن حکم دیتا ہے، جن باتوں سے قرآن روکتا ہے، جن کی خبریں، جن کے واقعات قرآن بتاتا ہے، یہ ساری باتیں سراسر حق پر مشتمل ہیں اور یہ حق ان کے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ لہذا یہ معلوم ہو جانے کے بعد اس کا انکار کرنا در حقیقت اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا ہے اور اس حق کا انکار کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ نمبر 2 پھر فرمایا مصدقا لما معہم، ان کی موجودہ کتاب کی تصدیق کرتا ہے، یعنی یہ ہر اس چیز کی موافق اور اس کا محافظ ہے جس پر حق دلالت کرتا ہے۔ پس تم اس کتاب پر کیوں ایمان لاتے ہو جو تم پر نازل کی گئی، جبکہ اس جیسی دوسری کتاب کا انکار کرتے ہو؟ اور یہ کیا تعصب نہیں، دشمنی نہیں، کیا یہ ہدایت کی پیروی کے بجائے خواہشات نفس کی پیروی نہیں؟ اللہ المستعان۔ اسی سے انہی آیتوں سے جڑی کچھ باتیں، اس کی تفسیر ہمارے ساتھ ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اسے سنیں گے۔ اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔